کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا، اے علی، اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا۔ میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے، اور وہی ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے۔ حضرت علی ایک آخری کوشش تھی، ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جس نے اسلام کو 0 سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے، کہ مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ، جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ، جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے، شیر و شکر تھے آپس میں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عادل اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں عادل اوان 6 ٹی وی۔ عادل اوان 6 ٹی وی کی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، اور بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی تھی۔ بعثت کے بعد بھی جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلے بنی ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہا اور ایمان لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خطوط اور عہد نامے بھی بالعموم آپ ہی لکھا کرتے تھے۔ پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں آپ کو مشیر خاص کا درجہ حاصل رہا اور ہر اہم کام آپ کی رائے سے انجام پاتا تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 3 دن تک کوئی جانشین منتخب نہ ہوا۔ ہر طرف باغیوں کا زور تھا اور مدینہ میں عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ انتظام بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ فوری طور پر خلیفہ کا انتخاب کیا جائے، اس لیے انصار و مہاجر بزرگوں نے اکٹھے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ خلافت کا عہدہ قبول کریں۔ آپ نے بارہا انکار کیا لیکن بالآخر مان گئے۔ چنانچہ ذی الحجہ 35 ہجری میں عام بیعت ہوئی اور آپ نے خلافت سنبھال لی۔ ناظرین اکرام، جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حج کی غرض سے مکہ گئی ہوئی تھیں۔ وہیں انہیں اس حادثے کی خبر ملی، بڑا قلق ہوا اور فرمایا کہ قاتلین نے اسلام کا بہت بڑا اصول توڑ دیا ہے، ایسے باغیوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اسی دوران میں بڑے بڑے صحابہ خصوصاً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رنجیدہ ہو کر مکہ پہنچ گئے۔ اپنی ناراضگی کا سبب یہ بتلاتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں لیت و لیل سے کام لے رہے ہیں۔ چنانچہ سب نے باہم فیصلہ کیا کہ بصرہ چل کر خلیفہ مقتول کے انتقام کا مطالبہ کیا جائے۔ جب یہ جمعیت بصرہ کے قریب پہنچی تو وہاں کے علوی حاکم عثمان بن حریف نے انہیں زبردستی روکنے کی کوشش کی، مگر شکست کھائی اور گرفتار ہوا۔ جب اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے رہائی کا حکم دے کر کہا کہ جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، اور رہا ہو کر سیدھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پہنچ گئے۔ بصرہ پر قبضہ ہو جانے کے بعد اعلان عام کر دیا گیا کہ جس قبیلے میں ایسے لوگ ہوں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے، پکڑ کر لائے جائیں۔ چنانچہ اس قسم کے بہت سے لوگ لائے گئے اور جو مجرم ثابت ہوئے انہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعات کی اطلاع ہوئی تو وہ شام پر لشکر کشی کا ارادہ ملتوی کر کے بصرہ کو روانہ ہو گئے۔ کوفہ سے بھی ایک فوج ان کی مدد کو پہنچ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں بھیجا اور دریافت کیا کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ فقط مقتول خلیفہ کا قصاص لینا چاہتی ہوں، کیونکہ قصاص نہ لینا قرآن کو نظر انداز کرنا ہے۔ قاصد نے جواب دیا کہ قصاص کا جو طریق آپ نے اختیار رکھا ہے وہ خلاف مصلحت ہے اور نقصان دہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے تمام ملک میں امن و سکون کی فضا پیدا کی جائے اور پھر یہ کام لیا جائے، ورنہ امت میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ قاصد کی اس تجویز پر سب رضامند ہو گئے۔ ناظرین اکرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنی تو بہت خوش ہوئے اور آگے بڑھ کر ام المومنین کی فوج کے نزدیک ڈیرے ڈال دیے۔ دونوں کی طرف سے سفیروں کی آمد و رفت شروع ہو گئی اور صلح کی کل باتیں طے ہو گئیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ علوی فوج میں سپاہیوں کی کافی تعداد موجود تھی،
اور انہیں یقین تھا کہ مصالحت کی صورت میں ان کی خیر نہیں، اس لیے جس صبح کو صلح کا اعلان ہونا تھا اسی رات انہوں نے شرارت کر کے اہل بصرہ پر حملہ کر دیا اور مشہور یہ کیا کہ پہلے مصری فوج نے ہم پر چڑھائی کی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ دونوں فریق ایک دوسرے سے بدظن ہو گئے اور بدحواسی کے عالم میں جنگ شروع ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں باہمی خون ریزی کے لیے بے نیام ہوئی تھیں۔ بڑی خون ریز جنگ ہوئی جس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، مگر اس کے باوجود بھی مصری فوج نے ہمت نہ ہاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی پر سوار ہو کر فوج کو لڑا رہی تھیں، اس لیے اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ جہاں نثار اس اونٹنی کے گرد آ کر جہاں بازی کا مظاہرہ کرتے رہے اور حق ادا کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب تک یہ اونٹنی اپنی جگہ پر قائم ہے اس وقت تک بصری فوج پسپا نہیں ہو سکے گی، اس لیے حکم دیا کہ اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ ایک بہادر نے بڑھ کر حکم کی تعمیل کی اور اونٹنی بل بلا کر بیٹھ گئی۔ اونٹنی کا بیٹھنا ہی تھا کہ بصرہ فوج نے حوصلے ہار دیے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں طرفین کے تقریباً 10,000 آدمی کام آئے۔ مقتولین کے کفن دفن سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مصالحت کی گفتگو کر کے انہیں عزت کے ساتھ واپس روانہ کیا اور کچھ فاصلے تک خود ساتھ گئے۔ اس جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی بجائے کوفہ کو دارالخلافہ قرار دیا۔ ناظرین کرام، جنگ جمل کا یہ واقعہ آپ نے ضرور پہلے سنا ہوگا۔ اگر نہیں سنا اور ہمارے اس واقعے کو سنانے میں تاریخ کیا کہتی ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔